السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا اپنا عمران بشیر پامسٹ۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم قسمت کی لائن کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی مختلف صورتیں ڈسکس کر چکے ہیں آگے بھی۔ اب ہم آج اس کی ایک نئی صورت جو سی ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں انہوں نے ابھی تک مجھ کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ مجھ کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں جی، ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا موضوع قسمت کی لائن۔ یہ قسمت کی لائن جو سی ہے اس کا اینڈنگ پوائنٹ آپ کو سمجھا چکا ہوں، یہ بی کے اوپر جا کر ہوتی ہے، اور یہ اے سے لے کے بی تک یہ قسمت کی لائن ہے۔ یہ جو سی قسمت کی لائن نکل رہی ہے جیسا آپ کو اس خاکے میں نظر آ رہا ہے، یہ کمر کے ابھار سے نکل رہی ہے، جس کو ہم ماؤنٹ آف مون بھی کہتے ہیں، چاند کا ابھار۔ جب قسمت کی لائن کا سٹارٹ جو تھا وہ یہاں سے ہو، اس کو ہم چاند کا ابھار کہتے ہیں، چاند کے ابھار سے ہو، اور یہ اے اور یہ اپنے بی کے پوائنٹ کے اوپر اینڈ ہو رہا ہے، سٹارٹ اس کا اے سے ہو رہا ہے، اور اس کو ہم بولتے ہیں چاند کا ابھار۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیں۔ یہ چاند کے ابھار سے شروع ہو رہی ہے اور یہ بی کے پوائنٹ کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جس انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس سے بچپن میں کسی قسم کی کوئی مصیبت الجھنیں خاندان کی طرف سے نہیں پڑتی، ایسے شخص پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اور اس کے اصل منصوبے جو سے ہیں وہ خود بخود ہی چلتے رہتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ شروع سے ہی ذات ہوتا ہے، وہ جو زندگی میں کرنا چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک نوجوان لڑکا ملازم تھا، تو فرسٹ ڈویژن سے اس نے میٹرک پاس کیا ہوا تھا، کلرکی شڑکی کا کام میرے پاس کرتا تھا، تو اچھی شخصیت تھی، عمر تو بھی چھوٹی سی تھی، 20 سال کا ہی تھا وہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم آگے کیوں نہیں پڑھے؟ اس نے بتایا کہ والد فوت ہو جانے کی وجہ سے اس کے گھر کے اخراجات اٹھانے پڑے، اور وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو تعلیم ایجوکیشن دلوا رہا ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس کے والد کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ہی تعلیم میں لائق ہیں، لیکن ایک جو ہے اس کو اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ مجھے اس کے لڑکے کا جو سا بھائی تھا اس کا بھی یاد دینے کا اتفاق ہوا، دونوں بھائیوں کو میں نے ہاتھ دیکھے تھے۔ تو جو سا چپراسی لڑکا تھا اس کے اوپر ہاتھ کی اوپر جو قسمت کی لائن تھی وہ زندگی کی لائن کو چھو کر گزر رہی تھی۔ تو کیا کر رہی تھی؟ زندگی کی لائن کو چھو کر گزر رہی تھی، جو سا وہ چپراسی لڑکا تھا۔ اس میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ لائنیں جیسے اے سے لے کے بی تک یہ سی اور ڈی کے مقام کے اوپر یہاں پر چھوتی ہے قسمت کی لائن کو۔ یہ جون سی ہے یہ چھوتی ہے زندگی کی لائن کو، یہ زندگی کی لائن ہے، یہ سی اور ڈی کے اوپر قسمت کی لائن جاتے ہوئے سی اور ڈی کے مقام کے اوپر زندگی کی لائن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو یہ جو سا چپراسی لڑکا تھا اس کے ہاتھ میں یہ تھی، جو کلرک سا تھا، آفس بوائے آپ اس کو کہہ لیں، چائے والا کہہ لیں، جو مرضی کہنے کا، تو وہ گزری تھی۔ اور جو سا اس کا بھائی تھا چھوٹا جس کو وہ پڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ کے اوپر یہ کنڈیشن تھی قسمت کی لائن کی، کہ وہ چاند کے بار سے، ماؤنٹ آف مون کے بار سے گزری تھی۔ تو اس سے اب یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ جس کے ہاتھ کے اوپر قسمت کی لائن جو سی ہے وہ زندگی کے لائن کے ساتھ ٹچ کر کے گزرے تو وہ آفس بوائے ہی ہوگا یا چائے والا یا چپراسی اس قسم کا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت اس کے اوپر ذمہ داریاں آن پڑتی ہیں خاندان کی طرف سے، اور وہ آزادی سے اپنے کسی منصوبے کے اوپر عمل نہیں کر پاتا۔ بعد میں لکیر اس کی ایجاد ہو جاتی ہے اور وہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی اس کے آ سکتی ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ بچپن کی تلخ زندگی کے اثرات عام طور پر عمر بھر اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جب قسمت کی لائن جو سی ہے وہ گزری ہے، اے اور بی کا ہے، چاند کے ابھار سے نکلتی ہے، تو بہت خوش قسمت انسان ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کبھی بھی ٹھہراؤ نہیں آئے گا۔ اس کے حالات میں تبدیلی لازمی ہے، کبھی بلندی اور کبھی پستی۔
کبھی اوپر کبھی نیچے، اس کے حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہی رہنے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چاند جس طرح ماؤنٹ آف مون سے نکل گیا چاند کے باہر سے، اس طرح چاند کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس طرح اس کے خیالات اور اس کی سوچیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اس کے زندگی کے حالات جو ان سے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح چانج کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس کے روپیہ پیسہ بھی اس کی زندگی میں کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی جو سی زندگی کے حالات تک محدود نہیں ہے، بلکہ جسمانی طور پر بھی وہ شخص ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، وہ سفر پسند ہوتا ہے اور اکثر اوقات سفر ہی کرتا رہتا ہے، ٹریولنگ جس کو ہم بولتے ہیں وہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ جن سے وہ غیر یقینی حالات سے دوچار رہتے ہیں، نہ وہ خود جم کر بیٹھ سکتے ہیں، نہ کوئی کاروبار بزنس جم کر سکتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی دھوپ چھاؤں سے عبارت ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ لوگ تو نوکری کو، ملازمت کو، جاب کو پسند ہی نہیں کرتے، آزاد پیشہ ہوتے ہیں، آزاد ذہن کے مالک ہوتے ہیں، ان کی مقبولیت، کامیابی، پسند ناپسند سب کا انحصار دار و مدار عوام کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر اس لکیر کا حامل کسی ایسے پیشے یا کاروبار سے وابستہ ہو جس میں پبلک کی پسند ناپسند کو دخل ہو تو وہ بہت کامیاب ہوگا۔ مثلا کہ ایکٹر ہو گیا، اور وہ لیڈر ہو گیا، مہم جو ہو گیا، تو جو والدین اپنے بچوں کے ہاتھ میں اس طرح کی لائن دیکھیں وہ ان کے مستقبل کے لیے اس قسم کے منصوبہ بنائیں، ان کو وہاں پر اس فیلڈ میں سیٹل کرنے کے لیے، جس میں تعلقات عامہ کو، پبلک ڈیلنگ کو دخل ہو بہت زیادہ۔ اس لکیر کا حامل جو سا ہوتا ہے وہ پبلک کو بہت متاثر کرتا ہے، اور وہ صنعت میں ہو، انڈسٹری میں، پالیٹکس میں ہو، سیاست میں ہو، فن کی دنیا میں، وہ لوگوں کے دل و دماغ کو متاثر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور بہت جلد جو انسان ہے وہ شہرت کے پھٹے گھیر دیتا ہے۔ لیکن پھر وہ اس بات کو قائم نہیں رکھ سکے گا جس زمانے پر دنیا مرتی تھی، جس کے فن قابلیت، ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، دوسرے وقت اسے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس کی صلاحیت میں، اس کے فن میں، اس کے ٹیلنٹ میں کسی قسم کی کمی آ گئی ہو، بلکہ اس لیے کہ اب اس کی توجہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہے، مڑ گئی ہے۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھنا، اور اس حامل کا اپوزٹ سیکس کے لیے بہت کشش رکھتا ہے اور اسے بآسانی قابو بھی کر لیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی اس صفت کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ بہرحال اس لکیر کے حامل لوگ بے چین ہی رہتے ہیں، اور ایک بے اطمینانی کی کیفیت میں عام طور کے اوپر ان کے اوپر طاری رہتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کسی اچانک وجہ سے امیر ہو جائیں یا جن کی پرائز بانڈ نکل آتا ہے، اس لکیر کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ جو اسٹاک ایکسچینج کے بیچ میں لگے رہتے ہیں، وہ زیادہ تر اس فیلڈ کے، جن کی اس لائن کے جو حامل ہوتے ہیں، جن کی ماؤنٹ آف مون سے نکلے، وہ زیادہ تر اسی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور جو بری بات ان میں ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی انسان کی کمپنی بری ہو اور غلط لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہو تو جوا کھیلنے والے بھی اسی فہرست میں آتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ہمارا آج کا لیکچر نمبر 6۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر رہے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور بیل آئٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور آپ کیمسٹری کو، فن تشناسی کو ہاتھ دیکھنا سیکھ کر آپ بھی ایک پروفیشنل کیمسٹ بن سکیں، اور آن لائن بھی آپ پیسہ کما سکیں، اور ویسے بھی آپ کلائنٹس کو دیکھ کر پیسہ کما سکیں۔ اس سے آپ کی ایک واقفیت بھی بہت زیادہ بڑھے گی، پیسہ بھی آپ کے پاس آئے گا، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں شہرت بھی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ پاک میرے تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے، میری دلی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا اپنا عمران بشیر کامسٹ۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔